جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھ جائیں گے۔ اور بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ بیچ میں جب خالی جگہ ہوتی ہے تو شیطان آ کر بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کر کے آدمی سے کہتا ہے کہ پیاس سی لگ رہی ہے، حالانکہ پیاس لگتی نہیں ہے، پیشاب سی آ رہی ہے، یوں کر کے اس کو مجلس سے اٹھاتا ہے، آگے بڑھ جائے۔ اس لیے جو ہے وہ اس کے لیے موقع نہیں دینا چاہیے۔ تھوڑا سا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں تاکہ اس مجلس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری بات سننے کی نیت کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک اس مجلس میں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی۔ اللہ نے اتنی طاقت دین کی بات میں رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے، صرف معلومات میں نہیں رہنی چاہیے بلکہ دل تک پہنچنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ بات ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے۔ اسی کے ساتھ میں جب عمل کی نیت سے آدمی بات سنے گا تو بات ضائع نہیں ہوگی بلکہ وہ بات دل میں محفوظ ہو جائے گی، اور عمل کے وقت میں اس کو یاد آئے گی۔ جیسے ایک میزبان کے یہاں مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے یہ کہا کہ میرا خاص مہمان ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے بنانے ہیں۔ اس نے گنا ہے 10 قسم کے کھانے۔ تو باورچی سے پوچھا جائے گا کہ کیا پکانے کے لیے کہا، تو وہ لائن سے 10 آئٹمیں بتا دے گا۔ لیکن میزبان کے بعد میں کوئی اس کا دوست بیٹھا ہوگا، اس سے پوچھے گا کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا، تو وہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس نے پکانے کی نیت سے نہیں سنا ہے، اس کے لیے اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوا، اور اس نے پکانے کی نیت سے سنا ہے تو بات محفوظ ہو گئی۔ تو عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو بات محفوظ ہو جائے گی اور عمل کے وقت میں یاد آئے گی۔ اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ تو پورے عالم میں اور انسانیت تک کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 700 کروڑ انسان ہیں، تو ایک آدمی اپنی چھوٹی سی عمر میں سب تک اور پوری دنیا تک کیسے جا سکتا ہے؟ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے
کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین عملہ تیار کرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، آدم سازی کا، کہ آدمی بنانا کام کی، بانج بن کر کے نہیں بننا کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے اور ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانج پنا ہے۔ تو اس لیے آدمی بنانا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں آپ کو اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کیا راستہ اپنایا؟ آپ نے بنفس نفیس اس محنت میں اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے اور مٹاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں 1.25 صحابہ کا مجمع تیار کیا۔ یہ آپ کی محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا، تھکنا اور اس کے ساتھ کام کرنے والا مجمع بنانا۔ اسی لیے آپ کی محنت سے 1.25 صحابہ بنے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہو تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا صحابہ کی جماعت کون ہے؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکا باللیل۔ فرمایا یہ دن کے شہ سوار ہے، دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے، یہ ان کا دین کا کام ہے۔ اور راتوں کے راہب اور عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ فرمایا رات کو بہت کم سوتے ہیں اور اخیر ساعتوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کر استغفار کرتے ہیں کہ کرنے کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ اور فرمایا حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ سارے صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے، سارے صحابہ روتے ہوئے گئے کہ کام کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ 2 چیزیں صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو معلم اور داعی بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کی رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت پر خرچ ہوتا تھا۔ آپ رات کو اللہ کے سامنے اتنے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آپ کی رات ہے اور یہ آپ کا دین ہے، اور یہی چیز آپ کے عملے میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین عملہ اور کام کے آدمی بنا کر کے مرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اللہ ہمارے سب کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ کی وہ پاک ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے ہر چیز کی ملکیت ہے۔ کائنات کے ہر بڑی چھوٹی چیز کے بنانے والے صرف تنہا اللہ ہی ہے، اس لیے کہ بنانا اللہ ہی کی شان ہے۔ باقی انسانوں کے ذمے اللہ نے اتنا کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کوئی شکل بنا دے۔ پلاسٹک کو جوڑ کر کرسی بنا دیا، صوفہ بنا دیا، لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دیا، لکڑی کو جوڑ کر کشتی بنا دیا۔ یہ انسانوں کے بس میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن لکڑی، لوہا، پلاسٹک وہ صرف اللہ ہی نے بنایا ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر ایک ذرہ پلاسٹک کا یا ایک ذرہ لوہے کا یا ایک ذرہ لکڑی کا بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتے۔
اس لیے کہ نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنی چیزیں بھی دنیا میں بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں کہیں بھی ہو اور جس کسی کے پاس میں بھی ہو، اس کے مالک صرف تنہا اللہ ہی ہے۔ کوئی بھی چیز بننے کے بعد اللہ کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے میرے ہاتھ میں ہو چاہے آپ کے ہاتھ میں ہو، دنیا کے کسی ملک والوں کے ہاتھ میں ہو، اس کے مالک صرف تنہا اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی بنائی، گھڑی بنائی، دوسرے آدمی نے گھڑی اور گاڑی کو خرید لیا، تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اب خریدار مالک ہے۔ لیکن کائنات کی جتنی چیزیں جہاں کہیں بھی ہے اور جس کسی کے پاس میں بھی ہے، اس کے مالک صرف تنہا اللہ ہی ہے، اور ہر چیز پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے، اور ہر چیز اللہ کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بقا کے امر کے ساتھ، اور اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے مائک ہے، ٹیوب لائٹ ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، یہ کرنٹ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، کرنٹ نظر نہیں آتا، کرنٹ چلے جائے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاوے۔ ایسے ہی کائنات کا یہ سارا چھوٹا بڑا نظام اللہ کے بقا کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک بقا کا امر ہے، جب تک باقی ہے، اور جب فنا کا امر آئے گا تو یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، سارے انسان جنات اور فرشتے مر جائیں گے، اور پوری دنیا ایک چٹیل میدان ہوگی، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم۔ بہت لوگ دعوے دار تھے کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے، اللہ پوچھیں گے کہ کس کے لیے ملکیت ہے آج کے دن میں، کون مالک ہے؟ تو کوئی بھی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست تنہا اللہ کے لیے پہلے بھی ملکیت تھی، آج بھی اللہ ہی مالک ہے، اور آئندہ بھی اللہ ہی اس کے مالک ہوں گے۔ اسی لیے کوئی بھی چیز سے چاہے کتنی ہی نفع پہنچانے والی ہو، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کتنی ہی نقصان دہ بڑی چیز ہو، اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا کوئی ذاتی نفع نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو نفع نکلے گا، اللہ چاہیں گے تو نقصان نکلے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پوری انسانیت کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، اور میری بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں بہت سارے نفع ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا زمین پر ڈال دو۔ تو زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے، اللہ نے کہا پکڑ لو، تو پکڑ لیا تو لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ اب بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ نہ لاٹھی ہے نہ یہ سانپ ہے، آپ جو چاہے وہ ہے، آپ چاہے تو لاٹھی ہے اور آپ چاہے تو یہ سانپ ہے۔ اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ریوالور خریدتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنی کمپیٹی پر رکھ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ کہ بھئی دنیا میں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ سنتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے۔ خریدا تھا اس نے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن یہی چیز اس کی ہلاکت کا سامان بن گئی، اس لیے کہ بندوق تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس پر کنٹرول صرف تنہا اللہ کا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو اس کے لیے حفاظت نکلے گی، اللہ چاہیں گے تو اس کے لیے موت نکلے گی۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مال جمع کرتا ہے اپنی راحت کے لیے، اور غلط لوگوں کی نگاہ پڑ جاتی ہے اس پر، تو یہی مال اس کی ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے۔ لٹیرے لوگ اسی کو ہلاک کر دیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، اس کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا مال تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس پر چلے گی اللہ کی۔ بال بچوں کو پال پوس کر آدمی بڑا کرتا ہے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے یہ، لیکن وہ بچے وبال جان بن جاتے ہیں ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ کاش یہ بچہ بچپن میں ہی مر گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ آئے دن آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ بچے تو اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس پر چلے گی اللہ کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے،
اور اللہ ہی کا ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے، ایسے طاقتور اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ آسمان کا جوڑا زمین ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے، خوشی کا جوڑا غم ہے، بیماری کا جوڑا تندرستی ہے، راحت کا جوڑا تکلیف ہے، مالداری کا جوڑا غریبی ہے، ایسا ہی گنتے چلے جاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ ایسا ہی موت، زندگی کا جوڑا اللہ نے موت کو بنایا ہے، اور دنیا کا جوڑا اللہ نے آخرت کو بنایا ہے۔ ابھی یہ سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات ہے کہ زندگی کیوں ہے اور موت کیوں ہے، اور دنیا کیوں ہے اور آخرت کیوں ہے۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں اکثریت انسانوں کی ایسی رہی ہے جو اس مسئلے میں دھوکے کے ساتھ زندگی گزار کر جی ہے اور دھوکے کے ساتھ مری ہے۔ اور آج بھی اگر پوری دنیا پر نگاہ ڈالو گے تو دنیا کی 75% آبادی انسانوں کی وہ ہے جو اس مسئلے میں دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور سب کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ زندگی اس کے لیے ہے کہ اچھا کھانا مل جاوے، اچھے کپڑے مل جاوے، اچھے مکانات مل جاوے، اچھی سواریاں مل جائیں اور خوبصورت عورتیں مل جاوے۔ اسی کے لیے اپنی تمام تر توانائی اور طاقت لگا کر کے اپنی دنیا کو بھی اجاڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا میں کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک کام ہوتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا کارخانہ ہے، ایک آدمی کی دکان ہے، صبح 9 سے شام کو 9 بجے تک کھولتا ہے اپنے کارخانے کو، دکان کو۔ تو دکان کے کارخانے کے تقاضے ہوتے ہیں، مال بنتا بھی ہے، کچا مال بھی آتا ہے، پکا مال تیار ہو کر جاتا ہے، کوالٹی چیک ہوتی ہے، کسی کو پیسہ دینا ہوتا ہے، کسی کو لینا ہوتا ہے، لیبر کو حساب دینا ہوتا ہے، یہ سارے کام ہیں۔ لیکن دن بھر میں آدمی تھک جاتا ہے تو 15 منٹ سستا بھی لیتا ہے، تھوڑا سا لیٹ بھی جاتا ہے۔ استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو 15 منٹ کے لیے باتھ روم بھی چلا جاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو 15 منٹ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتا ہے۔ تو یہ کھانا ہے، باتھ روم جانا ہے اور لیٹنا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور دن بھر کارخانے اور دکان کے جو کام ہے وہ کام ہے۔ اگر ایک آدمی ضرورت کو کام کا درجہ دے دے اور 3 گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھ جائے اور 3 گھنٹہ سو جائے اور کھانے کے لیے بیٹھے تو 2.5 گھنٹہ کھانے میں لگا دے، تو کیوں بھائی اس کے گھر کے لوگ اس کو کارخانے میں رکھیں گے کہ پاگل خانے میں لے کر جائیں گے؟ کہ بھائی کہاں لے کر جائیں گے؟ اس کو پاگل خانے میں پہنچا دیں گے کہ یہ تو خود برباد ہو جائے گا، ہم کو بھی برباد کر دے گا۔ اس لیے کہ وہ ضرورت ہے اور یہ کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو اس مسئلے میں دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، بہت محبت کرنے والے۔ تو اس محبت کے ناطے انسانوں کو ان کی عقل پر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرما کر اس کے بارے میں فرمایا کہ انسان ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، ظالم بھی ہے، اس کو پہچان نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور جاہل بھی ہے۔ اور فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دے تو دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں دنیا میں راستے میں پتھر پھینکتا ہوا ہو جاوے اور گندگی کھاتا ہوا ہو جاوے۔ انسان پیدائش کے اعتبار سے بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں پر رحم فرما کر نبیوں کا سلسلہ چلایا، اور ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ زندگی کام کے لیے ہے اور موت حساب کے لیے ہے۔ زندگی کس کے لیے ہے؟ کام کے لیے ہے، اور موت حساب کے لیے ہے کہ جو کام دیا گیا ہے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، اس کے حساب کے لیے موت ہے۔ اور فرمایا دنیا کام کے لیے ہے اور آخرت بدلے کے لیے ہے۔ دنیا میں کام ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت میں بدلہ ہے، وہاں کام کا موقع نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آدمی اگر نیکی کے راستے پر چلے گا تو نیکی کی برکت دنیا میں ملے گی اور بدلہ آخرت میں ملے گا۔ دین کے 2 نفع ہیں، ایک برکت ہے اور ایک بدلہ ہے۔ جیسا درخت کے 2 نفع ہیں، ایک سایہ ہے اور ایک پھل ہے۔
تو پھل تو موسم میں ملتا ہے اور سایہ ہمیشہ ملتا ہے. تو ایسا ہی دین کے دو نفع ہیں، ایک برکت ہے اور ایک بدلہ ہے. دنیا میں برکت ملے گی، اسی لیے فرمایا کہ جو نیکی کے راستے پر چلے گا ایمان کی حالت میں، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں، اطمینان والی، چین سکون والی، آپس میں محبت والی، دعاؤں کی قبولیت والی، مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی جو ہے وہ حلال اور برکت والی مل کر کے کہ دنیا جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہر آدمی اس کو دیکھ کر رش کرے گا کہ یہ زندگی مجھے بھی ملنی چاہیے. تو فرمایا ایسی پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. ایسا ہی اگر ایک آدمی برائی کے راستے پر چلے گا تو اس کی نحوست اور بے برکتی دنیا میں ہوگی، اور اس کا بدلہ آخرت میں ہوگا بے دینی کا. اس لیے کہ بے دینی کا بدلہ بھی بڑا ہے اور نیکی کا بدلہ بھی بڑا ہے. اور دنیا بہت چھوٹی ہے. کتنی چھوٹی ہے؟ فرمایا دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پوری دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کمے کا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے. فرمایا انگلی پر آنے والا پانی یہ دنیا ہے، پوری دنیا. اور فرمایا آخرت یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. تو دنیا اتنی چھوٹی ہے، بدلے کی متحمل نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو سبحان اللہ کہنے پر اللہ جنت میں اس کے لیے پودا لگائیں گے. جتنے مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اتنی مرتبہ پودے لگیں گے جنت میں، اور اللہ اس پودے کی نشو و نما فرمائیں گے، اس کی آبیاری فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ جب جنتی اس جنت میں جائے گا تو اس کی چھاؤں میں ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہو کر کے نہیں دے گا. یہ کس کا بدلہ ہے؟ ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے. یہ تو پوری دنیا ایک سبحان اللہ کا بدلے کی متحمل نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کی جگہ آخرت کو بنایا ہے اور دنیا کو کام کی جگہ بنایا ہے. اب دنیا میں کیا کام ہے یہ سمجھانے کے لیے نبیوں نے دوسری بات یہ سمجھائی کہ دنیا میں سب سے پہلا کام ہر مرد اور عورت کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں. اس لیے کہ ہر آدمی کا اس کا اپنا دین دیکھا جائے گا، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی. کسی کا دین کسی کے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا دین ان کے باپ آزر کے کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کا دین ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. آسیہ کا دین فرعون کے کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر انسان کو اکیلے پیدا کیا ہے، اکیلے لے کر جاتے ہیں. قیامت میں اکیلے ہی پوچھ ہوگی، قیامت کے دن بھی اور قبر میں بھی ہر آدمی سے اکیلے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے سب سے پہلا کام ہر آدمی کا یہ بتایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قرآن میں ہر جگہ آپ پڑھو گے تو ہر نبی کی دعوت یہ ملے گی، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، اور عبادت کے معنی ہے فرما برداری کے، کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جینا اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ مرنا. اسی لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اور عبادت میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک کا مسئلہ ہے. اور یہ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا مریو مت مگر مسلمان ہو کر، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو. تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر مرے گا. جیسی زندگی ہوگی ایسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا کام ہر آدمی کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو پوری دینداری والی بنائیں. یہ پہلا کام ہے. تو پورا دین کیا ہے؟ پورے دین کے اندر میں میرے دوستو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے بات ہے کہ دین میں اللہ نے 2 لائن کے احکامات دیے ہیں. ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں.
جس کو عربی میں اوامر اور نواہی کہتے ہیں. کرنے کے لائن کو اوامر کہتے ہیں، بچنے کے لائن کے چیزوں کو نواہی کہتے ہیں، کہ اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو. تو دو لائن کے احکامات یہ ہیں. تو جتنے کرنے کے لائن کے احکامات ہیں ان سارے حکموں پر عمل کرنا، اور جتنے بچنے کے لائن کے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے جینا، بچتے ہوئے مرنا. یہ پورا دین ہے. کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے. اور جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. اسی لیے فرمایا ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر ہر غلطی پر پکڑ کرے تو آدمی چند سیکنڈ بھی جی نہ سکے. اس لیے فرمایا کہ جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، اور جب دین پورا ہوگا تو اللہ کی تائید اور مدد آئے گی. اور دین کے پورا ہونے کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے. اسی لیے بدر میں ایمان بھی کامل ہے اور اتباع بھی کامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے غیر ابی سفیان کے لیے، کہ ابو سفیان کا قافلہ تھا 40 آدمیوں کا جو شام سے لڑائی کے سامان لے کر کے آ رہا تھا. تو آپ نے اس کے لیے آپ مدینہ سے نکلے. تو 40 آدمیوں کے لیے بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، تو جتنے تھے وہ اتنے نکل گئے، اور جیسی تیاری تھی اتنے میں نکل گئے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو راستہ بدلی کر کے مکہ میں پہنچ گیا. اس کے بدلے میں ایک پوری فوج 1100 کی ہتھیاروں سے لیس ہو کر بدر کے اندر میں آ گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے نسبت مدینہ کے قریب ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا ماذا ترون، کیا رائے ہے، کیا کرنا ہے، واپس ہوئے یا آگے بڑھنا ہے؟ تو مہاجرین نے کھڑے ہو کر کہا کہ حکم دیجیے اللہ کے نبی، تیار ہے. پھر پوچھا ماذا ترون، کیا رائے ہے؟ پھر مہاجرین نے جواب دیا. تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا ماذا ترون، کیا رائے ہے؟ تو انصار میں کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا ایانا ترید یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ انصار کی جماعت سے جواب چاہتے ہیں کہ انصار کا کیا جواب ہے مدینہ والوں کا؟ تو ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. جب کامیابی ہو جائے گی تو بغل بجاتے ہوئے آ جائیں گے. یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم وہ بات کہیں گے اذهب انت وربك ونحن معك، آپ اپنے رب کی معیت میں اپنا سفر چالو رکھے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ فرمایا خذ من اموالنا ما شئت واترک من اموالنا ما شئت، اللہ کے نبی جتنا مال چاہے وہ آپ لے لیں اور جتنا چاہے ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دے. جو مال آپ لے لیں گے وہ بہتر ہے اس مال سے جو ہمارے ہاتھوں میں چھوڑیں گے. اور یہ فرمایا صل حبال من شئت واقطع من حبال من شئت، فرمایا ہماری رسی آپ کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے آپ جوڑ دے، جس سے چاہے کاٹ دے. ہم اپنے سارے تعلقات کو کاٹ چکے ہیں آپ کی حمایت میں، ہم آپ کے ہاتھوں بک چکے ہیں، جیسا چاہے آپ تصرف فرمائیں. اعتماد اللہ پر کامل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہے. ابھی کام کے شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمانوں کے قتل ہونے کی جگہ بتائی اور یہ فرمایا فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ، فرمایا جو قوم آئی ہے نا ہمارے سے لڑنے بھڑنے کے لیے، ان کے قتل ہونے کی اور ان کے پچھڑنے کی جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا اور فلانا یہی مرے گا. آپ نے ان کے پچھڑنے کی جگہ کام کے شروع ہونے سے پہلے بتائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا 3000 فرشتوں کو، اور وعدہ کیا کہ ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے تمہاری مدد کے لیے. اور حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَبِبِيرِ بَدْرٍ إِذْ يَكُفُّ مَطِيَّهُمْ جِبْرَائِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں فرشتوں کی جماعت آ کر مسلمانوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور بے ایمان کہتے ہیں کہ مسلمان کا سامان ہمارے
بدن پر پڑنے سے پہلے ہمارا گردن بدن سے الگ ہو جاتی تھی. مسلمانوں نے ہم کو نہیں قتل کیا، کسی اور نے ہم کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے ہم کو گرفتار نہیں کیا، کسی اور نے پکڑ کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہم کو دیا ہے. اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان اور اتباع، اور یہی کلمہ ہے. اسی لیے سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلا یقین ہر فرد امت کا، مرد اور عورت کا، یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے. ہماری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگی بھی دینے والے ہیں، مارنے والے بھی ہیں. دن اللہ ہی لاتے ہیں، رات اللہ ہی لاتے ہیں، بارش اللہ ہی برساتے ہیں، اللہ زمین سے اناج اگاتے ہیں. ایسا ہی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق بھی صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، نہ ملک کے ساتھ ہے، نہ مال کے ساتھ ہے. سب سے پہلا یقین یہ بنے، اسی کے ساتھ میں یہ یقین بنے کہ اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا انداز و نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا، اس کی اجاڑ دیا. اس لیے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے ہمارے نبی جی کہ اللہ تو اکیلے ہے، یکتا ہے. ان کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں، ان کے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں. ان کے ساتھ میں آدمی کا جو تعلق قائم ہوگا وہ تقوی کی برکت سے ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کریم آدمی اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یقین یہ بنے، اور اسی کے ساتھ یقین یہ بنے کہ اللہ کے یہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. کہ کس کی زندگی بنے گی؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، اس کی اللہ دنیا بھی بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے. اللہ کے ہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ دل میں آ جائے، اور محمد الرسول اللہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک زندگی میں آ جائے، اور پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جیسا آپ کا دن ایسا ہمارا دن، جیسا آپ کی رات ہماری رات، جیسا آپ کی جلوت ہماری جلوت، جیسے آپ کی خلوت ہماری خلوت، جیسے آپ کی عبادت ہماری عبادت، جیسا آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہن سہن، ہمارا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہی رہن سہن. ہماری نمونہ محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے سب سے پہلے کلمہ ٹھیک ہو جائے. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان اللہ کا حق ہے، اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے شرک کی معافی نہیں ہے. اور ایمان 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی چند سیکنڈ کے لیے کفریہ کلمہ کہہ کر ایمان سے نکل جائے تو 100 سال کی ساری عبادت اس کی غارت ہو جائے گی. اور 100 سال کفر میں زندگی گزارنے والا اگر دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھ لے گا تو 100 سال کا کفر اس کا دھل جائے گا. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے جو 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے. اسی کے ساتھ میں عبادت یہ اللہ کا حق ہے. ایمان اور عبادت یہ اللہ کے دو بڑے بڑے حق ہیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. لا معبود بحق الا اللہ، فرمایا معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. قسم اللہ کی کھائی جائے گی، قربانی اللہ کے نام کی جائے گی، نظر اللہ کے نام کی مانی جائے گی. یہ ساری چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہے. وہ صرف اللہ کے نام کا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنی عبادت کے لائن کو اچھے سے اچھی بنانا. عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. نماز اور روزے کا تعلق جان سے ہے، اس میں جان لگتی ہے. زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے. یہ عبادت کے 4 بڑے ارکان ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ ہے اور یہ 4 ارکان ہیں. اس لیے اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانا، ایسی اچھی بنانا جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے. یہ نماز کی غایت ہے.
ہر عمل کی ایک غائب بتلائیے کہ بے نماز کیوں ہے؟ فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے، ایک لڑکی سے۔ تو لڑکی خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ، جس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو لڑکی نے کہا کہ بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تم 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لو، اس کے بعد آگے کی بات کریں گے۔ وہ 40 دن اس لڑکے نے امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکی کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ لڑکی کی محبت ختم ہو گئی، بھول گیا لڑکی کو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ تو نماز جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بنانے کی چیز ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ اس لیے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز دی ہے۔ فرمایا بارش رک گئی ہے تو صلاۃ الاستسقاء پڑھو، خوف ہے تو صلاۃ الخوف پڑھو، کوئی حاجت ہے تو صلاۃ الحاجہ پڑھو، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا تو صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف پڑھو۔ تمہارے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز دیا ہے، تو اپنی نماز پر محنت کر کے نماز کو ایسی بنانا کہ نماز کے ذریعے سے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط اور قوی ہو جائے۔ فرمایا الصلاۃ صلۃ بین اللہ و بین عبدی، نماز کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی آدمی تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے ہیں چپکے چپکے بات کرنے کو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرتے ولعبدی ما سأل ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اللہ فرماتے ولعبدی ما سأل، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، میں نے ہدایت اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا رہے، دن میں 2 4 6 رکعتیں اس نیت سے پڑھے کہ میری نماز میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا دھیان باقی نہ رہے۔ اس کی مشق کرنا، جب مشق کرتے ہوئے مرے گا تو اللہ کامل نماز اس کو دے کر کے موت عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے روزے کو ایسے اچھی بنانا کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ ایسا خوش دلی کے ساتھ ایک ایک پائی کی نکالنا کہ اندر کا بخل ختم ہو جاوے۔ حج ایسا اچھا کرنا کہ زندگی میں کامل اطاعت زندہ ہو جاوے، اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے ہے۔ تو اپنی عبادت کے لائن کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا۔ ایمان اور عبادت یہ 2 اللہ کے بڑے حق ہیں، باقی اللہ نے مخلوق کے حقوق رکھے ہیں، اور دنیا میں جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ ماں باپ ہیں اور بچے ہیں تو یہ تعلق ہوا باپ اور بیٹے کا، اور باپ اور بیٹی کا، یا ماں اور بیٹی کا۔ ایسا میاں اور بیوی ہے، یہ تعلق ہوا۔ پڑوس ہے تو پڑوسی کا تعلق ہوا۔ سیٹھ ہے اور نوکر ہے، حاکم ہے اور رعیت ہے، یہ تعلقات ہے۔ اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے۔ باپ ہونے کے ناطے باپ کے ذمہ بچوں کے حقوق ہے، اور بچوں کے ذمہ ماں باپ کے حقوق ہے۔ ایسا ہی شوہر کے، ایسا ہی بیوی کے، ایسا ہی پڑوسی کے، ایسے ہی سیٹ کے، ایسے ہی نوکر کے، ایسے ہی مالدار کے، ایسے غریب کے، ہر ایک کے حقوق ہے۔ ان حقوق کی رعایت کے ساتھ میں جینا۔ جب حقوق کی رعایت کے ساتھ جئیں گے تو پوری امت ایک جسم کے مانند ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مثال دیا ہے کل جسد الواحد، پوری امت ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آدمی سو جائے یا اچھا کھانا کھا لے تو پورے جسم کو اس کی راحت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے ایمان والوں کی مثال ہے۔ ایک عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا، ایسا ہی کبھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی برائی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح ہر عضو دوسرے کے لیے خیر خواہ ہے، ایسا ہی اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہوگا۔ اس لیے ہماری معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں اپنے تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔
اور جو اپنے لیے ناپسند کرے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ناپسند کرے۔ اس سے آگے احسان ہی کہ حق تو دیں گے، اس کے آگے احسان بھی کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا بھی حکم دیتے ہیں اور اللہ احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اور اس کے آگے ایثار ہے کہ جب وہ ضرورت پڑے گی تو اپنی ضرورت کو اٹکا کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کریں گے۔ اور اس کے آگے حیا ہے اور سادگی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ جب یہ معاشرت میں آ جائے گی تو پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی اور ہر انسان کی جان مال آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ اور جب حقوق ضائع ہوں گے تو گھر سے لے کر عالم تک پوری دنیا جہنم کدا ہوگی اور جنگ کا اکھاڑا ہوگی، کسی آدمی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لو دنیا میں خوف و ہراس ہی بڑھ رہا ہے امن بڑھنے کے بجائے، دوستی بڑھنے کے بجائے دشمنیاں بڑھ رہی ہے، حسن زن بڑھنے کے بجائے بدگمانیاں بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ معاشرت ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی، تو اس کے جو اثرات دنیا میں ہونے چاہیے تھے وہ اثرات دنیا سے ختم ہو گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت ہمارے اندر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے محلے میں آئے، ہمارے شہر میں آئے، ہمارے ملک میں آئے، پورے عالم میں آئے۔ اسی کے ساتھ میں ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ اور ضرورتیں ہر آدمی میں اللہ نے رکھی ہے، اور ہر آدمی میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ خواہش بھی رکھی ہے اور ضرورت بھی رکھی ہے۔ ضرورت کے پورا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے دنیا میں، اور خواہش کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے۔ دنیا میں کیوں رکھا ہے؟ فرمایا دنیا میں خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ توڑنے کے لیے۔ کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور کوئی حرام چیز سامنے آئی، جی اندر سے اس کو دیکھنے کو خوب چاہ رہا ہے، لیکن حکم ہے نگاہ نیچی کرنے کا، تو اپنی خواہش کو توڑ کر نگاہ نیچے کر دیا، تو فرمایا ایمان کی حلاوت ملے گی اس کو، جو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ فجر میں خوب گہری نیند سو رہا ہے اور اذان ہوئی، اب اپنی خواہش کو سونے کی چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے تو یہ خواہش توڑنے کے لیے ہے، پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہر حکم کے مقابلے میں خواہش ہے، تو حکم کو پورا کرنے کے لیے خواہش کو توڑنے کا حکم ہے۔ جب خواہش توڑیں گے تو ایمان کی اور نور کی اور ہدایت کا نور ملے گا۔ جیسے پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، ایسے ہی جب خواہش ٹوٹے گی تو ہدایت کا نور ملے گا اور ایمان کا نور ملے گا، اور باقی خواہش کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا جنت میں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور جو مانگو گے ملے گا، مانگ بھی پوری ہو جائے گی، چاہت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور انسان کی چاہت کے کیا کہنے، بھائی کچھ بھی چاہ سکتا ہے، کہ بھائی انسان کو کہو کہ پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے، تو کہ ہاں کہے گا کہ نہ کہے گا، پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے، تو جنت میں اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کم سے کم درجے کا جنتی دنیا سے 10 گنا بڑی اس کی جنت ہوگی، انگلینڈ جتنی نہیں، اور ایشیا جتنی نہیں، اور اس دنیا جتنی نہیں، بلکہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ ابھی جنت بیان کریں گے تو عشاء ہو جائے گی، اس لیے میرے دوستوں مختصر یہ ہے کہ جنت میں ہر چاہت پوری ہو جائے گی اور ہر مانگ پوری ہو جائے گی۔ تو دنیا میں اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور سنت طریقے پر پوری کرنا، حلال طریقے پر حاصل کرنے پر بھی ثواب ملے گا اور سنت طریقے پر پوری کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام اس کا دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ حکم کے مطابق ہو اور طریقے کے مطابق ہو۔ حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور طریقہ نبی کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا، یہ حکم ہے کہ اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا۔ جب اسراف سے بچیں گے اور حرام سے بچیں گے تو ہمارے سارے کام دین بن جائیں گے۔ اور حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے، لقمہ اچھا چلا جائے پیٹ میں تو خوشی محسوس ہوگی، طاقت بنے گی، اور اگر سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جاوے تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا، کہ جلاب ہو گیا، قے ہو گئی، پھوڑی پھوسی نکل گئی، بیمار ہو گیا، کہ کیا ہو گیا؟ کہا سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا۔ ایسا ہی حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اور اس کے یہاں چند لقمے مجھے کھلائے، لیکن وہ چند لقمے کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا۔ اور ایک برے آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی،
اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک نعوذ باللہ میرے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہوا۔ کھانے کا اتنا اثر ہے حلال اور حرام کا، بدن پر کپڑے حرام کے آئے یا مکان حرام کا آئے یا سواری حرام کی آئے یا شادیوں میں حرام کا استعمال ہو، یہ زندگیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، اور حلال زندگیوں میں برکتیں لانے والی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو بکری کے 2-3 بچے ہی پیدا ہوتے ہیں اور اتنے روز کھائے جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو 500 چاہیے تو مل جائیں گے اور 5000 چاہیے تو مل جائیں گے۔ اور کتیاں 9 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن کبھی 500 کتوں کا ریوڑ آپ نے ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی دیکھا 500 کتے کا ریوڑ ایک ساتھ میں؟ حرام ہے تو حرام میں برکت ہی نہیں ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، ہاں صاف ستھری بنائیں گے تو ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہو جائے گی، اور حرام زندگی میں آئے گا تو عبادتیں بے جان ہو جائے گی، تہجد بے جان ہو جائے گا، دعا کی طاقت ختم ہو جائے گی جب حرام زندگی میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنا اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق لے کر کے بھیجا تھا کہ آپ کے زمانے کی جاہلیت سب سے زیادہ کٹر جہالت تھی۔ سارے نبیوں کے زمانے میں جو جہالت تھی اس سے زیادہ سخت جہالت آپ کے زمانے میں تھی، اور وہ جہالت جو کٹی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے کٹی ہے کہ جو حجۃ الوداع میں، جو حدیبیہ میں سہیل ابن عمر یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے من محمد رسول اللہ، کہا کہ یہ نہیں لکھیں گے، محمد ابن عبداللہ لکھو، جو یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ سر منڈوا رہے ہیں اور آپ کے بالوں کو لے کر اپنے منہ سے چوم رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے لگا رہے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کا نمونہ تھا کہ جو جان کے دشمن تھے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے، اور جہالت کٹ گئی پوری اور علم زندہ ہو گیا، گمراہی ختم ہو گئی اور ایمانی زندگی دنیا میں عام ہو گئی۔ یہ آپ کے اخلاق کی برکت سے ہوئی۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا کہ اپنے اور پرائے سب کو ہمارے سے راحت پہنچنی چاہیے، کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسانوں کے سامنے جو اسلام آئے گا وہ ہماری معاشرت کے راستے سے آئے گا، ہمارے معاملات کے راستے سے آئے گا، اور ہمارے اخلاق کے راستے سے آئے گا۔ ایمان تو جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ایمان والے کو دیتے ہیں، اور حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو دنیا کے سامنے کیا چیز آئے گی؟ دنیا کے سامنے ہماری معاشرت آئے گی، اور ہمارے معاملات آئیں گے، اور ہمارے اخلاق آئیں گے، جس سے دنیا کی انسانیت اللہ کی طرف ایسے آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے۔ اس لیے کہ انسانیت جس دور سے گزر رہی ہے اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے انسانیت کے سنبھلنے کا۔ انسانیت کے سنبھلنے کا ایک ہی حل ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ پوری انسانیت سنبھل سکتی ہے تو صرف اسلام سے سنبھل سکتی ہے، ورنہ ان کا ہر قدم تباہی اور بربادی کی طرف اٹھ رہا ہے اور ہلاکت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ کبھی وہاں سے بچ نہیں سکتے سوائے اسلام کے، اور اسلام ان کی زندگی میں آ سکتا ہے جب مسلمان اسلامی زندگی جینا شروع کرے دنیا کے ملکوں میں، تو دنیا کے سارے انسانوں کو اسلام کی نعمت ملے گی، اس لیے کہ دوسرا ان کے ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، جو رشتہ داری کو توڑے اس کو جوڑو، اور جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور یہ فرمایا اکثر لوگ جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی غلطی کی وجہ سے جائیں گے، اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا۔ ہم کو اللہ نے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، فرمایا دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو مال اور اقتدار یہ دو بھیڑیے ہیں دنیا میں بڑے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جو حب مال والا اور حب جاہ والا کرے گا، کہ جس کو مال کی محبت ہے وہ ہزاروں انسانوں کی جانوں سے کھیلے گا،
اب دیکھ لو دنیا میں انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے کیا نت نئے طریقے ہیں، آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ انسان اتنا نیچے گر کر کام کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں ہو رہا ہے۔ یا تو وہاں مال کام کر رہا ہے یا اقتدار کام کر رہا ہے، اقتدار کے لیے انسانوں کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا، کہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی جینا آئے اور اللہ کی رضا پر موت آئے، ہماری ہر قدم ہماری آخرت بنانے والا بنے، ہمارے کسی قدم سے ہماری آخرت اجڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد بنانا۔ فرمایا یہ مبارک دین ہماری زندگی میں آ جائے، پوری امت میں آ جائے اور پوری انسانیت میں آ جائے، یہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جتنی ضرورتیں ہیں نا انسانوں کی، ان میں سب سے بڑی ضرورت یہ دین ہے اور یہ مبارک زندگی ہے، اس لیے کہ انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں اس زندگی کے بغیر، اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ نہیں سکتا ہے اس مبارک زندگی کے بغیر۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا کام یہ ہے، اور تبلیغ کی محنت میں اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی یہ محنت ہے۔ چلہ ہو، 4 مہینہ ہو، 3 دن ہو، مقامی گشت ہو، جو کوئی بھی محنت کی شکل ہے وہ اپنی زندگی میں کامل دین لانے کی محنت ہے، کہ دین میں کامل دین آ جائے زندگی میں اور دین میں حقیقت آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے جو ہر نبی اپنے زمانے میں لے کر آتے ہیں۔ دوسرا کام میرے دوستو اس امت کے ہر فرد کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے کو دیندار بنائیں، اپنے بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے چلے گا، مرد، عورت اور بچہ تینوں میں تعاون ہے تو دین آسان ہو جائے گا، اور تعاون نہیں ہے تو دین مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ کیا ایک ابراہیم ہے، اسماعیل اور ہاجر ہے علیہم الصلاۃ والسلام، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جاؤ، یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اتنا بھاری حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ مائے ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کہ حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جان اللہ ہی کی دی ہے، اللہ پر لگ جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا۔ دونوں حالتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے، جان دینے میں بھی اور جان کے بچانے میں بھی، لیکن حکم پر بچنی چاہیے اور حکم پر لگنی چاہیے۔ اتنا بڑا کام آسان ہوا حکم یہ تعاون کی برکت سے۔ اس لیے ایک ساتھ ہمارا گھرانے میں دینداری آئے، اسی کے ساتھ ہمارے محلے میں دینداری آئے۔ ہمارے بچے کہاں کھیلیں گے؟ محلے سے بے دینی لے کر آئیں گے اگر محلے میں بے دینی نہیں آئی۔ ہم اپنے لڑکے کے لیے بہو کہاں سے لائیں گے؟ اپنی لڑکی کو ہم کہاں بھی آئیں گے؟ کہ بھئی ماحول میں دینداری آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو رابعہ بصریہ بنا دیا، غلط ماحول میں چلی جائے گی تو اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ ہمارا گھر بہت اچھا دینداری کا ہے، اگر غلط بہو آ جائے گی تو پورے گھرانے کو برباد کر دے گی۔ اس لیے اپنے ماحول کو دیندار بنانا، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو اور عالم تو پورا ایک محلے جیسا ہو گیا ہے۔ محلے کے ایک کونے سے آواز دو تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی۔ ایسا دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی نیکی چلے یا کوئی برائی چلے، چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں عام ہو جاتی۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی، اس لیے بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم میں دینداری آئے، یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے۔ یہ کوئی برکت اور ثواب کی چیز نہیں ہے کہ بھی تبلیغ کا کام کریں گے تو برکت ہوگی، نہیں تو برکت نہیں ہوگی، اور کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ برکت اور ثواب کی چیز صرف برکت اور ثواب کی چیز نہیں ہے، برکت بھی بہت ہوگی اور ثواب بھی بہت ملے گا، لیکن یہ تو ذمہ داری کا کام ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پورا کرنے پر اللہ کی وہ مددیں ہوں جو نبیوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور ذمہ داری پوری نہ ہو تو اللہ کی طرف سے ایسے پوچھ اور ایسے حالات آ جائے کہ ایمان کے لالے پڑ جائے، اس کو ذمہ داری کہتے ہیں۔ اسی لیے انصار مدینہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے نبی اب دین کے مددگار بہت ہو گئے، کام کے شروع زمانے میں آدمی تھوڑے تھے، تقاضے بہت تھے،
تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال نہیں کر سکے، تھوڑی سی مہلت مل جائے تو باغات کی دیکھ بھال کر کے پھر آپ کے ساتھ آ کر جڑ جائیں گے۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں خرچ کرتے رہو اور لگے رہو جس کام میں ہو اس میں، اس لیے کہ جس راستے پر ہو اس راستے سے زندگیوں کا بننا یقینی راستہ ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے، تھوڑے سے عرصے میں کام ہو جائے گا، اور جہاں تم جانا چاہتے ہو وہ راستہ غیر یقینی راستہ ہے اور بہت لمبا راستہ ہے، صدیاں بیت جائے گی، نسلیں اجڑ جائے گی، لیکن تمہارے کام پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس یقینی راستے پر لگے رہو، اور یہ فرمایا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو، اس لیے کہ اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری کی بات ہے، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کا صرف 25 سال کے عرصے میں ان کے سارے حالات بن گئے ہیں۔ کتنے سال لگنے لگانے کے ہیں؟ مٹنے مٹانے کے کتنے سال ہیں؟ صرف 25 سال۔ 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ مٹنے کا ہے، لگنے لگانے کا ہے، کھپنے کھپانے کا ہے۔ جس میں لگنا ہی لگنا ہے، کھپنا ہی کھپانا ہے۔ لیکن اس 25 سال کے لگنے لگانے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہدایت کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ ایک اللہ والے کے خواب میں ایک صحابی نے آ کر کے یہ کہا کہ اے فلانے، اگر ہم میں کا ایک بھی زندہ ہوتا تو اللہ کا یہ دین نہیں مٹتا جیسا تم لوگوں کی وجہ سے مٹ رہا ہے۔ تو ایک صحابی پوری امت کو اور اسلام کو سنبھال لے، اس استعداد کی ہدایت ان کے اندر میں پیدا ہو گئی۔ اللہ نے اتنی روزی روٹی دیا کہ مدینہ میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی بھی زکوٰۃ کا دینے والا نہیں تھا، لینے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشحالی دیا، اور 1 سال کے لیے نہیں، صدیوں کے لیے دیا۔ آپ دیکھو ان کے اولاد میں صدیوں تک کے لیے بہار ملے گی۔ یہ تو پریشانی کے حالات تو 100-200 سال سے ہے، ورنہ تو صدیہ کی صدیہ خوشحالی کی ہماری شان و شوکت کی ہے، ہمارے عروج کی ہے، زوال کی نہیں ہے۔ اور یہ ساری صحابہ کی قربانی کے اثرات ہے جو صدیوں تک ہم کو نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری الجھنوں کو ختم کر دیا۔ کہا تو مدینہ میں ہر وقت میں سامان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اندر سے بھی منافقین کا خطرہ اور اندر سے بھی دوسرے لوگوں کا خطرہ اور باہر سے مشرکین مکہ کا خطرہ، اس لیے 24 گھنٹہ سامان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ اور اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کیے کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے صرف 25 سال کے نتیجے میں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کو ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے۔ اس کی کرنے کی کیا ترتیب ہے؟ کہ اس کی کرنے کی ترتیب کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ ملنگ پنا کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کو، کہ کچھ نہیں کریں گے، نہ گھر کو دیکھیں گے، نہ کاروبار کو دیکھیں گے، نہ بچوں کو دیکھیں گے، کسی کونے میں بیٹھ کر یا بستر اٹھا کر پھرتے رہیں گے اور گھر والوں پر بوجھ بن کر رہیں گے۔ فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں بھیک مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں ملنگ پنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، سود سے آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ نفسانیت ہے، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے، اور یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے، کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی اور ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ۔ کا زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کا زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا یا جب دین کی محنت کا تقاضا آئے گا تو اپنی چیز چاہی کو قربان کریں گے، حکم پورا کریں گے، تقاضا پورا کریں گے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا یا دعوت کا کوئی تقاضا آئے گا تو اپنی دنیاوی کاروبار کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے، کہ ہم رات کو 10 بجے سونے کے عادی ہے یا 11 بجے سونے کے عادی ہے، کوئی تقاضا ایسا آ گیا کہ 1 گھنٹہ آپ کو جاگنا پڑا دعوت کے لیے یا اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کہیں گے میرے لیے قربانی دیا 1 گھنٹے کی۔ آپ دن میں 12 بجے کھانے کے عادی ہے، 2 بجے آپ نے کھایا کام کی وجہ سے،
تو اللہ کہیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا۔ کوئی تقاضا ایسا ہے کہ آپ سواری سے پورا ہی نہیں کر سکتے، نہ سائیکل جا سکتی ہے، نہ بائک جا سکتا ہے، نہ کار جا سکتی ہے، پیدل ہی چل کر جانا پڑے گا، تو پیدل چل کر کے آپ تھوڑا سا جا کر تقاضے کو پورا کیا، اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے قربانی دیا۔ اس کو نام قربانی ہے۔ اور اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ یہ سارے دروازے تو سب کو، کافر اور بے ایمان سب کو اللہ دیتے، ایمان والے کو سب کو۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ اس لیے صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ قربانی کے راستے سے ملا ہے، اور اتنا ملا ہے کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے صرف قربانی کی برکت سے 25 سال میں دیا ہے۔ اتنا شارٹ کٹ راستہ ہے زندگیوں کے بنانے کا، اور امت کے سنبھلنے کا، اور انسانیت کے سنبھلنے کا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک کام دیا ہے، اور اس کام کے ذریعے سے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ہماری محنت کی جو ترتیب ہے وہ تبلیغ کا الف با تا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ پہلے الف با تا پڑھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ABCD پڑھنا پڑے گا۔ ایسے ہی منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کی ہماری ترتیب جو ہے وہ الف با تا ہے، کہ ایک مرتبہ 4 مہینہ لگانا، پھر سال میں چلہ لگانا، مہینے میں 3 دن لگانا، روزانہ 2.5 گھنٹہ لگانا، یہ الف با تا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ فرمایا منزل صحابہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ وہاں جانا ہے جہاں صحابہ تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابی بن جائیں گے ہم لوگ، صحابی کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی تھی اللہ دوبارہ امت میں زندہ کرے، اور امت میں جب وہ بنیادیں زندہ ہوگی تو امت کے اس مجمع سے اللہ وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر امت کا وہ مجمع تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اگر کمزور ہوگا تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی کر دیں گے، اور اللہ ان سے ہدایت کا کام دنیا میں لے لیں گے، اور دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت ان کے بیچ میں آ نہیں سکتی ہے اور اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بنیادیں زندہ ہو۔ تو بنیادیں کیا تھی؟ فرمایا 2 بنیادیں تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% ایمان والوں میں پایا جاتا تھا۔ دوسری بنیاد 100% صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا۔ ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ ایک کا تقاضا ہوگا تو ایک لگائیں گے، اور گھرانے کو لگانے کا تقاضا ہوگا تو پورے گھرانے کو لگائیں گے، اور اگر برادری کو لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو لگائیں گے، پورے مدینہ کو لگانے کا تقاضا ہوگا تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، اس لیے کہ اللہ بڑھے اور اللہ کا دین بڑھا۔ تو جان کو بے قیمت بنایا اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور اپنے مالوں کو بے قیمت بنایا اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، کہ اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آئے گا مال لگانے کا تو 100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہوگا تو جھاڑو مار کر اس یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ جب پورا لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں بلکہ اللہ ہم کو آباد کر دیں گے۔ اس لیے جان اور مال کو بے قیمت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں، جس کی بنیاد پر اللہ نے اتنا بڑا کام چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں لیا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے مقصود ہے کہ بھئی ایسی یہ 2 بنیادیں امت میں زندہ ہو جائیں۔ اب یہ 2 بنیادیں زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی تبلیغ میں اچھا 4 مہینہ لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانا۔ اچھا 4 مہینہ لگانے کے کیا معنی؟ اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا ہو، اعمال بھی پورے ہوں۔ یہ 4 مہینے میں 120 دن پورے، 2 دن زیادہ لگانا، کم نہیں لگانا۔ 120 دن میں اعمال پوری، روز کے 5 گشت، روز کی 2 تعلیق، روز کی صبح شام کی تسبیح، 120 دن کا تہجد، 120 دن کی خدمت، ہر عمل کو 120 دن۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا 4 مہینہ لگانے کے نتیجے میں ہر لگانے والے کو 2 چیزیں دیں گے۔ ایک تو اس کے دل کا رخ صحیح کر دیں گے، اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے گا اور آخرت کی طرف ہو جائے گا۔ دوسرا کہ اللہ یہ دیں گے انعام کہ اللہ اس کی فکر کو دعوت کی بنا دیں گے، فکر دعوت کا بن جائے گا۔ دعوت کا فکر بننے کے معنی یہ نہیں ہے
کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تبلیغی کرے گا، بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ سارے کام کرے گا لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کرے گا۔ جیسے ایک آدمی کی ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے اور جوتے دیکھے، اور میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے اور جوتے دیکھے۔ حالانکہ کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن فکر کیا ہو گیا؟ ٹوپی کا اور جوتے کا۔ ایسا ہی فکر دعوت کا بن جائے، اور جب صحیح روح کے ساتھ اور صحیح فکر کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا تو اس کا ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا۔ عبادت کر کے، دعوت کا کام کر کے، بیوی بچوں کو پال کر کے اور اپنا کاروبار کر کے، ہر قدم پر یہ اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا جب صحیح روح کے ساتھ اور صحیح فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں اچھا 4 مہینہ لگانا ہے۔ اس مجمع میں کون کون ہے جو یہ کہے کہ میں اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہوں؟ میں سمجھتا ہوں پورا مجمع اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کل چلے جاؤ، لیکن اس مجمع میں ہر آدمی جس کا 4 مہینہ 1 مرتبہ لگا ہے، 2 مرتبہ لگا ہے، یا جس کا نہیں لگا ہے، ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اچھا 4 مہینہ 1 مرتبہ لگا کر اپنے دل کا رخ بھی صحیح کروں گا اور اپنے فکر کو صحیح کروں گا، اور پھر دنیا میں زندگی صحیح فکر اور صحیح رخ کے ساتھ گزاروں کہ بھائی اس کے لیے تیار ہے۔ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر کے بولو کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہے۔ کھڑے ہو کر بولو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینہ اچھا لگانے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہوں، اور کھڑے ہوں کہ بھائی اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہے، اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے، اچھا 4 مہینہ۔ زندگی کے 60 سال میں 4 مہینہ 1 مرتبہ لگاؤ تو سال کے 2 دن ہوتے ہیں۔ 60 سال کے کتنے ہوئے؟ صرف سال کے 2 دن۔ جی اور بھائی بتاؤ، اور بتاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا مجمع تیار ہو اس کے لیے کہ انشاءاللہ اچھا 4 مہینہ لگائیں گے۔ اس کے لیے 1 مہینے میں لگاؤ، 2 مہینے میں لگاؤ، 6 مہینے میں لگاؤ، وقت طے کرو، اللہ سے مانگنا شروع کرو، اپنے بس کی کوشش شروع کرو، اللہ تعالیٰ وقت پر نکلنا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ اچھا جو مجمع کھڑا نہیں ہوا ان کا بھی ارادہ ہے کہ بھائی ہے نا ارادہ؟ کس کا ارادہ ہے معلوم تو پڑے کہ بھائی کس کا ارادہ ہے کہ 4 مہینہ انشاءاللہ اچھا لگائیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس کے لیے میرے دوستو آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی ایک تو سچا ارادہ کرے کہ مجھے 4 مہینہ لگانا ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا صدقہ کرے، 5-10 پاؤنڈ۔ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ختم کریں گے، راستہ آسان کر دیں گے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ اپنی مسجد کی مسجد وار جماعت کو کوئی وقت بتا دے اپنی سہولت کا۔ سال میں کوئی سہولت کا وقت ہوتا ہے جس میں مندی تیزی کا پیریڈ ہوتا ہے، تو جس وقت میں نکلنا آسان ہو اس وقت کو طے کرے۔ جب تک وقت طے نہیں کریں گے جب تک نکلنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے وقت طے کرے۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دینا شروع کرے اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں، کہ فلانے وقت میں 4 مہینہ جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو، فلانے وقت میں 4 مہینہ جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ تو اس راستے سے یہ 2-4 کام کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت پر نکلنا آسان کر دیں گے۔ کیوں وہ کریں گے انشاءاللہ؟ وقت طے کریں گے اور اپنی اپنی مسجدوں میں انشاءاللہ اپنے ذمہ داروں کے پاس لکھا دیں گے کہ اس مہینے میں انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ یہ کرنا ہے کہ اور تشکیل کرنا ہے، نام لکھنا ہے؟ ہاں ہاں وہ تو ابھی کروں گا، ابھی نہیں، یہ تشکیل برابر ہے ابھی جو کیا ہوا میں سے۔ اچھا اس کے علاوہ بھائی جو ہے جن کے ابھی 4 مہینے لگے ہیں یا ابھی اس وقت میں 4 مہینے کی ہمت کم ہو رہی ہے، تو ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ 40 دن اچھا لگا کر آئیں۔ یہ 40 دن وقت کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ 40 دن میں بھی 2 پروانے دیں گے، ایک تو نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے بری ہونے کا۔ صرف 40 دن میں یہ 2 انعام ملیں گے کہ یہ منافق نہیں ہے، مومن ہے، اللہ کی طرف سے شہادت ملے گی۔ دوسرا یہ جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے۔ اتنا بڑا انعام 40 دن میں ملے گا۔ تو اب 40 دن کے لیے بتاؤ کہ میں اپنے ساتھ جماعت بناؤں گا اور 40 دن کی جماعت لے کر کے جاؤں گا۔ بتاؤ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں 40 دن کی جماعت لے کے جاؤں گا۔ کہو کھڑے ہو کر۔ خوب جماعتیں نکلنی چاہیے، بڑی استعداد کا یہ تو مسجد ہے۔ مجھے معلوم پڑا کہ 45 کے قریب تو 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی ہے، اور تقریباً 150 ساتھی چلے والے ہیں، یعنی 200 کا حملہ ہے۔ اگر 2 کی جماعت اگر بنا دو، 2 پرانے اور باقی 8 نئے، تو آپ کے یہاں تو 100 جماعتیں نکل سکتی ہے۔ یہ استعداد ہے آپ کی مسجد کی، سال میں 100 جماعتیں چلے کی، مہینے میں 100 جماعتیں 3 دن کی، اتنی استعداد ہے آپ کی۔ اب جتنا نکل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس پر تو شکر کرنا ہے، اور جتنا استعداد ہے اس کو سامنے رکھ کر فکر کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور دعا مانگنا ہے۔
اب بتاؤ اس کے لیے بھائی چلے کے لیے کون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ میرے ساتھ جماعت بناؤں گا اور میں جاؤں گا. اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے. ماشاءاللہ اپنے ساتھ جماعتیں بناؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بتاؤ، اور بتاؤ، اپنے ساتھ جماعتیں بناؤ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اپنے ساتھ جماعتیں بناؤ. یہ ساتھی دیکھو وہاں پر بھی ہے. اور بتاؤ بھائی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اپنے ساتھ جماعتیں بنائیں. جتنی جماعت چلانے والے اتنی جماعتیں مسجد سے. جی اور بتاؤ بھائی. دوسری مساجد والے بھی وہ بھی نہ ہماری سمر کی جو ترتیب ہے ماشاءاللہ یہ مئی کے اندر جون جولائی اگست تک جو ہے اپنے ساتھ ہم جماعت بنائے نوجوانوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہر مسجد سے جماعت نکلتی کھڑے ہو کے اظہار کرتے. ہاں کہ اپنے ساتھ جماعت بنائیں گے انشاءاللہ اپنی مسجد سے. بتاؤ بھائی بتاؤ. خوب جماعتیں نکلے، جتنی نقل و حرکت بڑھے گی اتنا اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی. جی اور بتاؤ بھائی. اللہ کے لیے پھرنا یہ بہت بڑی بات ہے اپنی جان اور مال کو لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے دن کے پیچھے رہنے کو 500 سال پیچھے رہنا بتایا، اور یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم. فرمایا دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو اس جماعت کی صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. بہت بڑے کام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں چلایا ہے. ہر آدمی اپنی سعادت سمجھ کر جتنا لگا سکتا ہے لگائے. ہاں پورا میدان کھلا ہے صدیق اکبر تک کا. پورا صدیق اکبر نے جتنا لگایا نا وہاں تک کا میدان ہے آگے بڑھنے کے لیے کہ وہاں تک جا سکتے ہیں. صدیقیت کے مقام تک، نبوت کے مقام تک تو کوئی نہیں جا سکتا، لیکن صدیقیت کے مقام جو ہے وہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. بتاؤ بھائی اس کے لیے کہ انشاءاللہ میں اپنے ساتھ جماعت بناؤں گا. جماعتیں بتائیں ماشاءاللہ نور اسلام صالحین جامعہ اپنے ساتھ کتنی جماعتیں اپنی مسجد سے مومنین سے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور مساجد والے بھی بتائیں ماشاءاللہ صالحین سے ماشاءاللہ. اور مساجد والے بتائیں. خوب جماعتیں بتاؤ بھائی، خوب جماعتیں حرکت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ انگلینڈ کیا بہت اچھی استعداد کا ملک ہے اور بہترین عملہ ہے اور بہترین استعداد والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایسی استعداد دی ہے کہ جن ملکوں میں ہم نہیں جان سکتے ہیں ان ملکوں میں آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو انگلینڈ تو پورے عالم کو سنبھال سکتا ہے، یہ استعداد ہے آپ کے اندر میں. اور اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں ہیں. آپ کے پاسپورٹ کے اعتبار سے، ویزا کے اعتبار سے بھی ایسی سہولتیں ہیں کہ 4 مہینے کی چلوں کی جماعتیں پوری دنیا میں آپ کی جا سکتی ہے. شاید کوئی ملک والا آپ کو روکے. تو یہ جو چیزیں آپ کو اللہ نے دیا ہے اس سے ہم کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی بھائی اور بتاؤ. اچھا بھائی یہ بتاؤ، اب یہ 40 دن اور 4 مہینے کی جماعتیں وقت پر نکل جائے اس کے لیے آسان راستہ مسجد وار جماعت کا کام ہے. اللہ تو صمد ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں، اور ہر پل ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. تو کیوں بھائی چلنا کس کو پڑے گا؟ ہم کو ہی چلنا پڑے گا. تو ہم اللہ سے قریب ہونا جو ہے وہ شروع کریں. اور اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ایک تو اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنانی ہے کہ سارے مرد مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور عورتیں اپنے گھروں میں اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھیں. 7 سال کے بچی سے لے کر کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. اس کی فضا اپنے گھروں میں بنانا. اسی کے ساتھ اپنی مسجد میں جس نماز عبادت میں مشورہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، پورے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے ساتھی بیٹھ کر سوچتے ہیں. اس فکر میں ہم شریک ہونا. فکر بہت بڑی طاقت ہے. دنیا میں جتنی غلط چیزیں چلتی ہے اس کے لیے کچھ لوگ بیٹھ کر سوچتے ہیں، پھر اس پر کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں. وہی غلط فکر وہاں سے چلے گی اور مسجد سے ایک صحیح فکر چلے گی تو غلط فکر کا وہ بھیجا نکال دے گی. اللہ نے حق میں اتنی طاقت رکھی ہے. تو اس لیے ہر مسجد میں اللہ کے دین کی زندگی حیات کا فکر کرنا چاہیے، اور اس فکر میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے کہ بھائی شریک ہوں گے انشاءاللہ. سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے مشورے میں شریک ہو، بھلے 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، 10 منٹ کا، یہ بھی بہت قیمتی عمل ہے. اسی کے ساتھ میں اب جو کچھ آپ نے مشورے میں سوچا ہے اس پر قابو پانے کے لیے روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹے لگانا. اور 2.5 گھنٹہ تقریباً سارے انسانوں کے پاس ہے. دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ 2.5 گھنٹے کی نحوست ہے. یاد رکھو، کلبوں میں، ریس کورس میں، کیرم کے اڈوں پر، سینما گھروں میں، شراب خانوں میں
جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ 2.5 گھنٹے ہی میں بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ گپ شپ کے اندر میں اپنے 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ لو اپنے اپنے محلوں میں گپ شپ میں ایسا وقت لگتا ہے، یا غیر ضروری دکان میں رہنے میں لگتا ہے، یا غیر ضروری گھر میں رہنے میں لگتا ہے کہ ضرورت 8 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے لیکن 10 گھنٹہ رہ گئے، تو غیر ضروری گھر دکان میں رہنے میں وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے دو ساتھیوں کی جوڑی بنا کر اپنے محلے میں محنت کا ایسا نظام بنانا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جائے۔ کیوں بھائی کون کون 2.5 گھنٹہ روزانہ لگائیں گے یہ بتاؤ؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، اپنی مسجد کی تعلیم میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ بیٹھنا، یہ ایمان کو پانی پہنچانے والا عمل ہے۔ اور یوں آتا ہے کہ تعلیم کی مثال ہے گولی کی۔ گولی آدمی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن اثر کہاں کرے گی؟ سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی، اور گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی۔ ایسا ہی یہ تعلیم کا حلقہ ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے تو ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی، نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ ایسا ہی گھروں میں زندگیوں میں نکھار آئے گا اور دینداری کامل ہوگی، وہ تعلیم کی برکت سے ہوگی۔ اس لیے پابندی کے ساتھ اس میں بیٹھنا، اپنے گھروں میں محبت کے ساتھ تعلیم کے حلقے کو شروع کرنا، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں، ان سوراخوں سے جو بے دینی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اس کے روکنے کا تعلیم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یاد رکھو، بچوں پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، عورتوں پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، تو اب ان کو دین بے دینی سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ صرف ترغیب کا راستہ ہے کہ گھر میں محبت سے آپ تعلیم کا حلقہ شروع کرو، صحابہ کی، صحابیات کی، صحابہ کے بچوں کی زندگیاں پڑھی جاوے، اور عمل کے کرنے کا نفع پڑھا جائے اور بے عملی کا نقصان سنایا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ گھروں میں فضا بننا شروع ہو جائے کہ بھائی کریں گے گھروں میں تعلیم انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے ایسی فضا محلے میں بنانا کہ کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، اور اپنی مسجد کے اندر سے ہر گشت سے جماعت نکلنا چاہیے، 4 مہینے کی، چلے کی، آخری درجے میں 3 دن کی جماعت نکلے۔ اس طریقے سے اپنے گشتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر اس محلے میں جہاں پر مسلمان ہیں اور مسجد نہیں ہے، مسجد ہے لیکن مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں کسی گیریج میں، کسی آفس میں، کسی کے ایک روم میں، وہاں پر محنت کر کے وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ لے جا کر ان کو اچھی طرح کام سمجھانا، اور وہاں پر ان کو کام پر کھڑا کرنا، مسجد وار جماعت ان کی بنانا، تاکہ کوئی بھی مسلمانوں کا محلہ دین کی محنت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی محنت کے راستے سے وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا کیلنڈر 27 دن کا، کہ بھائی مہینے کا کیلنڈر کتنے دن کا؟ 27 دن کا، 30 دن کا نہیں۔ 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے ان اعمال کو کرتے ہوئے کریں گے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے بھی، اور اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے۔ کہ بھائی اس مجمع میں کون ہے جو کہے کہ میں اپنی جماعت خود بنا کر کے جاؤں؟ بتاؤ۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اچھا، جو لوگ ابھی نئے ہیں، ابھی تک ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے جماعت کے بنانے کا، وہ اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو تیار کر کے لے کر جائے، اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا سرکل ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں ایک ساتھ میں، آپ کے محلے میں دوست شناسائی ہوتی ہے، تو ان کو تیار کر کے اپنے ساتھ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمیوں کو جماعت میں لے کر جانا۔ جتنے آدمیوں کو آپ اپنے ساتھ جماعت میں لے کر جاؤ گے، وہ جب تک کام کریں گے، جتنوں میں کام کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس کے لیے جماعت بنانا اور اپنے ساتھی اپنے ساتھ لے کر جماعت میں جانا، مہینے میں 3 دن لگانا، اور 3 دن کے اندر میں ایک تو وقت پورا کرنا، ایک اعمال پورے کرنا۔ وقت پورا کرنے کے معنی یہ ہے کہ 72 گھنٹے پورے لگانا، کہ بھئی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے، تو 72 گھنٹے پورے لگانا۔ ایک کنویں میں 72 ہاتھ پر پانی ہے، آپ کے ہاتھ میں 70 ہاتھ کی رسی ہے، صرف 2 فٹ کم ہے، لیکن یہ پانی ملے گا؟ تو 72 ہاتھ پورا رسی چاہیے۔ ایسا ہی 3 دن سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے 72 گھنٹے پورے لگانا ہے، کہ بھئی 72 گھنٹے کون لگانے کے لیے تیار ہے کہ انشاءاللہ 72 گھنٹے لگائیں گے، بھلے چھٹی لے کر تنخواہ کٹا کر جانا پڑے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ قربانی شمار ہوگی اللہ کے یہاں، اور اس پر اللہ اپنے خزانے سے اتنا دیں گے کہ آپ کھاؤ کھلاؤ لیکن ختم ہو کر کے نہیں دے گا۔ اس کے لیے 3 دن ایک تو پورا لگانا، دوسرا 3 دن میں اعمال پورے کرنا۔ تو 3 دن میں کرنے کے کام کیا ہے؟ ایک تو جتنے انفرادی اجتماعی اعمال ہے وہ سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ 3 دن لگانا، وقت کا بھی 3 دن
اور ہر عمل کا بھی 3 دن، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا، یہ پہلی بنیاد ہے، کرنا اور بچنا۔ جیسے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہے، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا۔ آپ نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا ٹھکانے لگے گی نہیں۔ ایسا ہی کرنے کے کام کیے ہی نہیں جماعت میں، پھر کر آگے تو اندر کچھ نہیں آئے گا۔ کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ باقی نہیں رہے گا، نکل جائے گا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں، ایسا واپس آ جائے گا آدمی۔ اس لیے کرنا اور بچنا یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا، جس بستی میں آپ جائیں وہاں ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کر کے، اللہ سمجھا کر، دین میں کامیابی سمجھا کر اور آخرت سمجھا کر ان کو کم سے کم 3 دن کے لیے تیار کر کے نقد 3 دن کی جماعت نکال کر کے آنا، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو کھلا پلا کر، مانوس کر کے، اپنے ساتھ اعمال میں شریک کر کے، آخری دن ان کی جماعت بنا کر کے، اعمال کا وقت طے کر کے وہاں سے اپنا نکلنا۔ جماعت ہے مضبوط جا سکتی ہے تو ان کو روانہ کرنا، نہیں تو اس مسجد جماعت کو اپنے محلے میں لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا، ان کو کام بھی سکھانا اور ان کی خدمت بھی کرنا۔ اس طرح جو ہے وہ مسجد وار جماعت نکالنا، اور اسی کے ساتھ میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو ان کو مسجد وار جماعت بنا کر اعمال طے کروانا، اور اس کے بعد وہاں بیج ڈال کر پھر وہاں سے نکلنا۔ مسجد وار جماعت ہے لیکن کمزور ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت ہی نہیں ہے، یا تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے، یا مشورے میں بیٹھ کے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو جس چیز میں کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی فکر، محنت، دعا کے ساتھ وقت لگانا۔ وقت لگائے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، حرکت میں تھوڑے ہیں، تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر اٹھانے کی محنت کرنا۔ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا، اپنے ساتھیوں کو بھی تھکانا۔ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے۔ تعب کہتے تھکنے کو، کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے، بس کام ہو گیا، بس۔ تو تھکیں گے کب؟ جب ان کاموں کو سامنے رکھ کر وقت گزاریں گے تو تھکیں گے، ورنہ تو تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ برا نہیں لگانا، جتنا تبلیغ میں فرصت ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا سا تعلیم کیے، سو گئے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا تعارفی بات کیا، پھر سو گئے، پھر اس کے بعد میں فجر کے بعد تھوڑی بات کیے، پھر سو گئے۔ کھانا سونا ہی بڑھ گیا ہے۔ تو یہ کھانا سونا ختم ہونا چاہیے اور کام پر ہماری جماعتیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اچھا وقت لگاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں کھڑا ہونا، خوب اچھی نماز پڑھنا اور خوب اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ نقل و حرکت جو ہے ایک برتن ہے، جو خالی برتن ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی بھی قیمت نہیں۔ اور اگر اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ تو ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے، برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایسا یہ نقل و حرکت کی قیمت دعوت اور دعا کی وجہ سے ہے، کہ اس میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے۔ لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ علم کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دعوت کا علم لینا اور اللہ کی یاد کے ساتھ میں دعوت اور دعا میں لگنا، اخلاق کے ساتھ لگنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اور قربانی کے ساتھ لگنا، منمانی کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ منمانی سے آدمی زندگی بھر تبلیغ کرے گا تو بھی نہیں بنے گا۔ آدمی جو بنے گا وہ قربانی سے بنے گا، اور جب قربانی کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو اللہ روز ہدایت دیں گے، اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے، اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھا کر بھیجنا، واپس آنے کے بعد اس کی کارگزاری لینا کہ جو کام سونپا گیا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ جب اس کو سمجھانے میں لیں گے اور کارگزاری میں لیں گے تو آہستہ آہستہ ہماری ساری جماعتیں انشاءاللہ کام پر پڑ جائے گی، اور اگر کام پر جماعتیں پڑ جائے گی تو جتنی نقل و حرکت دنیا میں ہو رہی ہے، دنیا کے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے اتنی نقل و حرکت کافی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الناس جميعا
اللهم انشر الهداية في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. مولا پوری امت کو معاف فرما دے، امت کی نیا کو پال لگا دے، امت کو غلط لوگوں کے نرغے سے نکال دے، امت کو سنبھالنے والے مخلصین اور مستخلصین دنیا کے چپے چپے میں پیدا فرما دے، اور ان مخلصین میں ہمارے اس پورے مجمع کا اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کا اے اللہ ان مخلصین میں شمار فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ میں قرآنی احکامات کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ فرما دے. اے اللہ گمراہی والی زندگی کو ختم فرما دے. اے اللہ دنیا میں سنت والی زندگی کو عام فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادائیگی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے نکاح لڑکے لڑکیوں کو صالح جوڑا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہے یا جیلوں میں محبوس ہے عافیت کے ساتھ رہائی مقدر فرما دے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مسجد کا احترام اور ادب کے ساتھ